بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر معصوم لڑکیوں کی اس طرح سے مرد زندگی کیوں برباد کرتے ہیں؟ بیچاری لڑکیاں کہاں جائیں اس طرح سے مجبور ہو کر۔ ہمارے پرانے گھر کے پاس ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا۔ وہ بہت اداس اور دکھی نظر آتی اور پوچھنے پر کچھ نہ بتاتی۔ اس کا ہمارے گھر آنا جانا تھا۔ ایک دن امی کے بار بار پوچھنے پہ اس نے خاموشی توڑ دی اور اس نے اپنی زندگی کا وہ راز بتایا جسے سن کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگی کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے۔ والد صاحب بچپن میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ ماموں نے امی کو اور مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ میرے ماموں نے مجھے کبھی بھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ہمیشہ مجھے بیٹیوں کی طرح پال پوس کر بڑا کیا، میری ہر ضد خواہش پوری کی۔ مجھے بچپن سے ہی سائیکل چلانے کا شوق تھا۔ یہ شوق 17 سال کی عمر تک چل پایا۔ ایک دن میں سائیکل چلا رہی تھی، اچانک سائیکل سے گری، مجھے کافی چوٹیں آئیں۔ ایک ایسی چوٹ بھی لگی، مجھے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میری شلوار خون سے لت پت تھی۔ مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ وہاں ڈاکٹر نے امی کو بتایا کہ میرا کنوارا پن ختم ہو گیا ہے، پردہ بکارت پھٹ چکا ہے۔ خیر میں گھر چلی گئی۔ میری امی نے مجھے ساری بات بتائی۔ چونکہ میں عالمہ کا کورس کر رہی تھی، ان باتوں کی سمجھ مجھے تھی۔ جب میں نے یہ سنا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بالکل زندہ لاش بن گئی۔ پھر کیا تھا، ہر وقت خوف زدہ رہنے لگی۔ تنہائی میں روتی تھی، ہر وقت موت مانگتی تھی۔ میری امی مجھے سمجھاتی تھی لیکن غلطی میری امی کی تھی اور اس ڈاکٹر کی جس نے یہ بات امی کو تو بتائی لیکن میرے ماموں کو کچھ نہ بتایا۔ امی کے کہنے پر ڈاکٹر نے ماموں کو بھی نہ بتایا اور اس سے جھوٹ بول دیا کہ بچی کو کچھ نہیں ہوا، بس ہلکی سی چوٹ ہے۔ خیر سب نے میرا خیال رکھا۔ امی کے علاوہ یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی۔ جب میں 20 سال کی ہو گئی تو میرے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ جب بھی کوئی رشتہ آتا میں رو رو کر اپنا برا حال کر لیتی۔ گھر والوں کو مجبوراً انکار کرنا پڑتا۔ اسی دوران میری امی کے کان میں کسی نے یہ بات ڈال دی کہ اب تو 3 سال گزر گئے ہیں، اب تو تیری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہوگی۔ اتنے بڑے گھپ کے بعد کہاں کسی کو پتہ چلتا ہے۔ آج کل یہ تو عام ہو گیا ہے، کوئی بھی شریف سمجھدار انسان تلاش کر کے اس کی شادی کر دینا۔ نیک بندے کو پتہ چل بھی گیا تو وہ صبر کر جائے گا اور آپ کی بیٹی کو خوش رکھے گا۔ میں امی کو بڑا روکتی، امی مجھ سے کوئی سمجھوتا نہ کرواؤ، لیکن امی مجھے مجبور کرتی۔ ایک دن وہ بد نصیب دن میری زندگی میں آیا۔ ایک اچھا رشتہ آیا، لڑکا عالم تھا، کھاتے پیتے گھر سے تھا، کافی مذہبی گھرانہ تھا۔ امی نے مجھے مجبور کرنا شروع کر دیا۔ میں نے امی سے کہا کہ مجھے لڑکے سے فون پہ بات کرنی ہے، میں اس کو ساری سچائی بتانا چاہتی ہوں۔ اگر وہ یہ سب سن کر مجھے قبول کر لے گا تو میں اس سے ہنسی خوشی شادی کر لوں گی۔ لیکن امی نے ایک نہ سنی، اپنا دوپٹہ اتار کر میرے پیروں میں ڈال دیا۔ کہتی ہیں خدا کا واسطہ ہماری عزت رکھ لو، اگر بات پھیل گئی تو تمہارے ماموں کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ خیر کیا کرتی، ماں تھی، مجھے بھرم رکھنا پڑا۔ حیا والی بیٹیاں ماں باپ کی عزتوں کے لیے بنا سوچے سمجھے قربانیاں دے جاتی ہیں، میں بھی دے گئی۔ لیکن اس کے باوجود میرے ساتھ وہی ہوا جس کا مجھے ہمیشہ سے خوف رہتا تھا۔ حرام موت مرنے کا حوصلہ نہیں تھا اور زندگی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ کرتی تو کیا کرتی، آخر سمجھوتا کر لیا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن جو ہوا وہ ناقابل بیان ہے۔ خیر دھوم دھام سے میری شادی ہوئی، باپ سر پر نہیں تھا۔ ماموں نے اس کے باوجود 10 لاکھ کا میرا جہیز بنایا۔ جہیز میں ہر وہ چیز بنائی جو ایک غریب گھر کی بیٹی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ شادی ہو گئی، میری زندگی کی وہ سیاہ رات بھی آ گئی۔ میں اندر ہی اندر رو رہی تھی کہ یا اللہ مجھے بچا لے، میرے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ خیر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اس انسان نے مجھے بیڈ سے دھکا دے کر فرش پر پھینک دیا۔ وہ مجھے شدید تشدد کا نشانہ بنایا، ایسی ایسی گالیاں، ایسے الزام مجھ پہ لگائے جس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے۔ کہنے لگا بدکار عورت، کس کے ساتھ منہ کالا کروا کے آئی ہو میری زندگی میں۔ وہ مجھے مارتا جا رہا تھا، گالیاں دیتا جا رہا تھا۔ میں بت بنی بیٹھی تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ کب اس نے مجھے طلاق 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 بول دیا
اور کب اس نے مجھے بالوں سے گھسیٹ کر باہر گلی میں لا کر کھڑا کر دیا۔